السلام علیکم۔ یہ تمام ممبران کے لیے ہے جو ہماری دعوت کو سن رہے ہیں، عرصہ دراز سے اس گروپ کے اندر ہیں۔ ایمان عقیدے کی باتیں آپ کے سامنے آتی ہیں۔ شرک کی نجاست کا لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ یہ کتنی بڑی خباثت اور نجاست ہے اور اللہ کو گالی ہے۔ کوئی مسلک آج ایسا نہیں ہے جس کے ایمان کے اندر بالکل 100% پاکیزگی ہو، صفائی ہو، خالص ہو۔ کہیں نہ کہیں شرک کے ساتھ ان کے رابطے ہیں۔ بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، سلفی ہوں، جتنے بھی ہیں، رافضی ہوں، قادیانی ہوں، اور جماعت اسلامی ہو یا تنظیم اسلامی ہو، سب کے کہیں نہ کہیں رابطے ہیں۔ کسی میں کم، کسی میں زیادہ شرک پایا جاتا ہے۔ لہذا اپنے ایمان کی بہت حفاظت کرنی ہے اور اللہ کی غیرت کو نہیں للکارنا ہے، کیونکہ اگر کسی کافر اور مشرک کو آپ نے امام بنایا تو پھر یاد رکھنا یہ صلاۃ قبول، نہ صرف یہ صلاۃ قبول نہیں ہوگی بلکہ پچھلے تمام اعمال کے اوپر بھی سیل پھیر دی جائے گی، کیونکہ ہمارا رب بڑا غیور رب ہے، یقین کرو۔ اور اگر بعض برابر بھی کسی اور کی بندگی کی جائے اور باقی ساری بندگی اللہ کی جائے تو مالک کہتا ہے کہ وہ جو میری کی ہے نا وہ بھی اسی کے کھاتے میں ڈالو۔ تو لہٰذا اس معاملے میں بہت ہی سنجیدگی ہے کہ کسی فرقہ پرست کے پیچھے، مسلک پرست کے پیچھے اور کسی بد عقیدہ کے پیچھے، چاہے وہ بریلوی ہو، بڑا سے بڑا عالم ہو، لیکن بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، سلفی ہو، حنبلی ہو، جو بھی ہے، یا کوئی مرتدین میں سے ہوں یا باغیوں میں سے ہوں، تو اللہ کے نافرمانوں اور باغیوں، نہ قدروں نہ شکروں کے پیچھے اپنی صلاۃ برباد نہیں کرنی ہے۔ آپ اکیلے پڑھ لیں، 2 رکعت نفل پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے۔ جہاں 2 ساتھی ہیں یا 3 ساتھی ہیں وہ مل کے صلاۃ العید ادا کریں اور اسی طرح صلاۃ الجمعہ بھی ادا کیا کریں، مالک اس کو قبول کرے گا، اور 27 گنا کیا، 27 کروڑ گنا سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر و ثواب سے نوازے گا۔ اللہ پر اتنا اعتماد ہونا چاہیے اور اللہ سے ایسا گمان ہونا چاہیے، بہترین گمان، اچھا گمان اللہ سے ہونا چاہیے۔ یہ میں امید کروں گا اپنے بھائیوں سے کہ ایمان کی قدر کرنی ہے، اور یہ مہینہ جو ہم نے تربیت کی ہے، اب پورا 11 مہینے آگے اسی کے مطابق ہم نے عمل کرنا ہے۔ یہ تربیت جس مقصد کے لیے کی ہے کہ ہم نے اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے، جہاد کبیر کرنا ہے، کسی سے نہیں ڈرنا ہے، چاہے بھوک آئے، پیاس آئے، پریشانیاں آئیں، جو مرضی آئے، ہم نے اللہ کی اس بات کے اوپر قائم رہنا اور اسی کو پھیلانا ہے۔ اسی کے لیے جینا اور اسی کے لیے مرنا ہے۔ یہ زندگی کا آخری فیصلہ ہوگا۔ جس بھائی کا بھی وہ صحیح معنوں میں خوش نصیب ہے، اسی کی عید ہے اور اسی کو خوشیاں ملیں گی انشاءاللہ، دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی۔